ایک دفعہ وہ اسی طرح رات کو گئے تو انہوں نے چکر لگایا، تو اس وقت اب تو نئی بلڈنگ ہے نا، وہ پرانی بلڈنگ ہوتی تھی، ایسا دو رویا بنی ہوتی تھی، سارے کمروں میں انہوں نے چکر لگایا کہ سارے طالب علم آرام کر رہے ہیں، صرف 2 کمروں میں لائٹیں جل رہی ہیں۔ پہلے ایک کمرے میں دروازہ اس طرح سے کھول کر دیکھا کہ ایک طالب علم اس نے کتاب آگے رکھی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ تھے حافظ بنیامین صاحب۔ حافظ بنیامین طور جامعہ سے فارغ ہوئے 1960 میں، اور پھر کافی سال تک جامعہ میں پڑھاتے رہے۔ میرے بھی استاد ہیں، میں نے بھی بہت ساری کتابیں ان سے پڑھی ہیں، نسائی شریف، مشکوٰۃ شریف، اور اللہ بھلا کرے سراجی، اور السبع المعلقات، شرح تہذیب، شرح شذور وضعاف، جن کتابوں کے ناموں کا ہی آج کل طلباء کو نہیں پتہ، یہ سارے حافظ صاحب بڑے محنتی استاد تھے ماشاءاللہ۔ وہ اس وقت جامعہ میں پڑھتے تھے، تو چیمہ صاحب نے دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ بنیامین دیکھو اب آدھی رات ہو گئی ہے، اب آپ سو جائیں، صبح اٹھ کر پڑھ لینا۔ تو ان کو سلایا، اور لالٹین کی روشنی میں وہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، دوسرے کمرے کا ایسا سے دروازہ کھولا تو وہاں بھی دیکھا کہ ایک طالب علم، باقی سارے ساتھی سو رہے ہیں، ایک نے کتاب رکھی ہے سامنے اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ تھے مولانا عبید اللہ عفیف، جو بعد میں مفتی اور شیخ الحدیث بنے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ان سے کہا کہ عبید اللہ اب آپ بھی سو جائے، بنیامین کو بھی میں سلا کے آیا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ تو اس وقت طلباء کی راتیں کتابوں کے ساتھ گزرتی تھی، تو جس کی وجہ سے ان میں قابلیت تھی۔ حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بے حد محنتی اور ذہین، اور طلباء کی تربیت پر بطور خاص ان کی نظر ہوتی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے انہیں شیخ الحدیث کے منصب تک پہنچایا، اور مولانا عبید اللہ عفیف بھی جماعت کے مفتی تھے شیخ الحدیث سے، وہ بھی اس مقام پر۔ اس میں بنیادی جو کردار تھا وہ ان کی محنت کا تھا۔ محنت جب ہوگی تو پھر اللہ ثمرات بھی دیتا ہے۔ ہاں، اللہ پاک پھر باغ لگا دیتے ہیں، محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔